آج 9 رمضان المبارک دی نماز فجر ادا کرنے تو بعد تسی اور میں اللہ جل جلالہ دے عظیم پاک مقدس گھر دے اندر بوقت فجر جمعۃ المبارک دی اس حسین صبح دی پرکیف لمحات دے اندر موجود ہاں۔ اللہ دی رحمتاں اس دی انوار و تجلیات دا اس دے اندر نزول ہو رہا ہے۔ آج دے ساڈے درس قرآن دا موضوع اہل اللہ اور غیر اللہ دے درمیان فرق، آیا کہ اللہ دے اپنے کون نے اور اللہ جل جلالہ دے غیر کون نے۔ یہ فرق کرنا انتہائی زیادہ ضروری ہے کہ آج جس وقت ایک ہی صف دے اندر سب نو شمار کیتا جا رہا ہے اور او آیات کہ جڑیاں اللہ دے غیراں واسطے اتریاں سن، ان آیات نو اللہ دے اپنیاں تے تلاوت کر کے فٹ کرن دی کوشش کیتی جا رہی ہے۔ تو آج ضروری ہے اس بات نو سمجھنا کہ آیا کہ اللہ دے اپنے کون نے اور اس دے غیر کون نے۔ تو اس بات نو سمجھن واسطے کتھے دور جان دی حاجت اور ضرورت نہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید دی پہلی سورہ مبارکہ جس نو بار بار تلاوت کیتا جاندہ ہے، جس دی 7 آیتاں ہر سجدے والی نماز دے اندر ہر رکعت دے اندر تلاوت ہے، اس حسین سورہ مبارکہ دے اندر اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، اپنے بندے نو خود ہی دعا منگن دا ول دسیا، اور دعا دسدیاں ہویاں جس وقت اللہ فرمایا کیا میرے بندے جدو تم میرے حضور آئیں اور ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوئے تو پھر یہ دعا منگنی ہے۔ دعا کیے، اللہ فرمایا میرے بندے تو انج کہنا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے میرے اللہ تو مینوں سیدھا راہ عطا فرما، صراط الذین انعمت علیہم۔ سیدھا راہ منگن تو بعد تھوڑی جی ونڈ بھی پا لینی ہے کہ بندیا تو انج منگنا ہے کہ میرے مالک راہ انہاں لوکاں دا عطا کر دے جنہاں تے تیرا انعام ہے، صراط الذین انعمت علیہم، کہ مالک انہاں لوگاں دا راہ عطا فرما جنہاں تے تیرا انعام ہے۔ انعام یافتہ ذوات، انعام یافتہ ہستیاں 4 نے۔ حدیث مبارکہ تو یہ بات ثابت ہے اور مفسرین کرام نے اس مقام تے بھی لکھیا کہ انعام یافتہ لوگ جنہاں دی اتھے بات ہوئی ہے وہ 4 ہستیاں نے انعام یافتہ۔ پہلے نمبر تے اللہ دے انبیاء نے، دوسرے نمبر تے صدیقین نے یعنی انبیاء دے صحابہ، تیسرے نمبر تے شہداء نے شہید، اور چوتھے نمبر تے صالحین نے۔ صالحین دے اندر بندہ مومن بھی ہے، ولی، غوث، قطب، ابدال، نیک صالح مومن اس کے اندر شامل۔ تو لہٰذا فرمایا کہ 4 ہستیاں انعام یافتہ نے، اے میرے بندے جدو میری بارگاہ چ راہ منگے۔ حالانکہ بات اتنے بڑی سیدھی جی سی کہ رب نے خود ہی تا اپنے بندے نو سکھایا ہے اور خود ہی رب اپنے بندے نو منگن دا طریقہ پہ دسدا ہے، دعا منگن دا۔ تو لہٰذا اس رب نے جدو اتنا جو فرما دیتا کہ میرے بندے تو راہ منگنا ہے اور راہ بھی ہدایت والا، اہدنا الصراط المستقیم، مستقیم رستہ، سیدھا سیدھا رستہ، ہدایت والا رستہ عطا فرما۔ تو اگلی بات کرن دا اتھے ضرورت تاں باقی سی جب پچھلی جڑی گل ہو رہی ہو مکمل نہ ہوندی، تو یہ بات پوری دی پوری مکمل ہے، دعا پوری مکمل ہے کہ مالک سیدھا راہ تو عطا فرما۔ لیکن آج جو ساڈا موضوع ہے، اس موضوع اچ فرق کرنا ہی ضروری سی، تاں کر کے رب نے اگے ونڈ بھی پا دیتی ہے کہ تاکہ اپنے اور بیگانیاں دا پتہ لگ جائے، فرق واضح ہو جائے۔ تو لہذا اس واسطے ارشاد فرمایا میرے بندے سیدھا راہ تے ہو گیا، مگر سیدھا راہ بھی انہاں لوکاں دا صراط الذین انعمت علیہم، جدو راہ سیدھا منگے تے پھر انہاں لوکاں دا منگی جنہاں تے میں انعام عطا فرمایا ہوا ہے۔ اور آگے نال غیر دی بھی نفی کر دیتی، فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، میرے مالک انہاں لوکاں دا راہ نہیں چاہیدا جنہ تے تیرا قہر و غضب ہے،
اور جڑے راہ تو ہٹ گئے نے، جڑے ولدوالین جڑے بھٹک گئے نے، میرے مالک انہاں دا راہ نہیں چاہیے۔ تو لہذا پتہ چلیا کہ پورے قرآن دے 30 پارے اور اس دیاں 113 سورتاں باقی نے علی، انہاں دی گل ساری بعد وچ ہے۔ اللہ نے تو پہلی سورت وچ ارشاد فرما دیتا ہے کہ اپنے کون نے اور بیگانے کون نے۔ فرمایا راہ اپنیاں دا منگنا ہے، غیراں دا نہیں منگنا۔ غیر دا لفظ اتنے موجود ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ میرے مالک انہاں لوکاں دا راہ مینوں نہ دیویں جنہ تے تیرا قہر و غضب ہے، جلال ہے، اور جڑے بھٹکے ہوئے نے، راہ تو جڑے ہٹے ہوئے نے، انہاں دا راہ نہیں چاہیے۔ ساتھیو، بات ثابت ہوئی، واضح ہوئی، انہاں آیات تو اور سورہ فاتحہ دے اس مقام تو ہی بات واضح ہوگی کہ اللہ دے اپنے اور نے اور اللہ دے غیر اور نے۔ اپنے او نے جنہ دا راہ دسیا سو بھی انہاں دا راہ تو منگنا ہے، جڑے اپنے سو دس دیتا سو بھی انہاں دا تو راہ منگنا ہے۔ کون نے؟ انبیاء نے، کون نے؟ صدیقین صحابہ نے، کون نے؟ شہداء نے، کون نے؟ صالحین نے۔ فرمایا اے اپنے نے، اے غیر نہیں۔ جڑے غیر نے انہاں دے بارے رب خود فرمایا قرآن وچ، رب فرمایا اے جڑے اپنے آپ واسطے کچھ بھی نہیں کر سکتے، اے تواڈے واسطے کی کر سکتے ہیں؟ ہن اے آیتاں پڑھ کے داتا علی اجمیری تے فٹ کیتیاں جان، خواجہ غریب نواز تے بولیاں جان، بابا فرید الدین شکر گنج تے بولیاں جان، اور اللہ دے نیک صالحین بندیاں تے اے آیات قرآن دیاں بتاں والیاں جڑیاں اللہ دے غیراں دے واسطے اتریاں سن، انہاں نو اللہ دے اپنیاں تے فٹ کیتا جائے اور دونوں دے درمیان فرق ختم کر دیتا جائے۔ میں کہ ممکن ہی نہیں۔ اللہ نے تو پہلی سورت دے اندر ہی تعارف کروا دیتا ہے، میرے بندے خیال رکھیں اپنے اور نے اور بیگانے اور نے۔ بتاں دی جدو واری آئی تو اللہ فرمایا اے کچھ نہیں کر سکتے۔ حضرت ابراہیم نے خود فرمایا، اور اللہ نے وہ انداز قرآن سے نقل فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ دنیا والوں میرا ابراہیم اسی کہ جڑا دلیلاں پہ دیندا ہے قوم والوں کہ تواڈے ہی ہتھاں دے تراشے ہوئے بت کی کر سکتے نے، جنہاں نو تسی اپنے ہاتھ نال پہ بناندے ہو، جڑے اپنی حفاظت میرے تو نہیں کر سکتے۔ جس طرح حضرت ابراہیم نے سارے بتاں نو گرا دیتا اور جڑا کلاڑا سی وہ بڑے بت دے موڈے تے رکھ دیتا ہے۔ تو جس وقت قوم آ کے ویکھیا تو ابراہیم فرمایا اے دے کول پوچھو جڑا ہے بڑا خدا تہاڈا۔ تو جدو انہاں دی واری آئی تو رب فرمایا کچھ نہیں کر سکتے۔ اے نے وہ جن غیر نے، غیراں دی واری آئی تو رب کی فرمایا اے کچھ نہیں کر سکتے۔ تو جدو اپنے دی واری آئی رب فرمایا جڑے میرے اپنے نے میں وہ 4000 بھیج کے بدر وچ مسلماناں دی مدد فرما سکنا۔ اے اپنے نے، جدو اپنے دی واری آئی رب ادو فرماندا تسی پہنچو میری مدد تواڈے نال ہے۔ وَثَبِّتُ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ نے فرشتے نو فرمایا بدر 4000 فرشتے بھیجے تو نال فرمایا وَثَبِّتُ الَّذِينَ آمَنُوا، اے فرشتیو تسی ایمان والے نو جا کے ثابت قدم رکھنا۔ لہذا پتہ حالانکہ رب تو بڑا کون ہے جڑا کسی نو ثابت قدم رکھ سکے؟ ثابت قدم رکھنا مطلب مشکل کشائی ہے، حاجت روائی ہے، مدد کرنا ہے، مگر ایتھے رب مدد کر خود رہا ہے مگر اس کی نسبت فرشتے نال پہ کرتا ہے۔ فرمایا ثبت الذین آمنوا، اے فرشتیو تسی جا کے ثابت قدم رکھو۔ پتہ چلیا رب فرمایا یہ پتھر کچھ نہیں کر سکتے، بت کچھ نہیں کر سکتے، میرا بنایا ہوا فرشتہ آسمانہ تو اتر کے مومنین دی مدد بھی جا کے فرما سکتا ہے۔ فرمایا اے میرے بنائے ہوئے نے، اے میرے نے۔ فرمایا جیڑے میرے اپنے نے انہاں دی شان یہ ہے، انہاں دا مقام یہ ہے، انہاں دی شان و شوکت ہے۔ حضرات جی وقار گلاں دور نکل جان گیاں، چلو مشہور ہی گلاں کر لئیے۔ دیکھو نا جدو غیرہ دی گل آئی تو اللہ فرمایا کچھ نہیں کر دے، فرمایا کچھ بھی نہیں کر سکتے، جنہ کول تسی منگدے ہوئے کچھ بھی نہیں دے سکتے۔ وہ غیر نے جنہ دے بارے اللہ فرما رہے کچھ نہیں دے سکتے، جڑے اپنے سو انہاں دا تعارف کیویں پیش کیتا سو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نو جدو ملکہ بلقیس دے تخت دی لوڑ پے گی تو فرمایا کون بھی جڑا تخت لے کے آئے۔ ہن تسی ایتھے توجہ رکھنی گل، کون ہے گل کر رہا ہے؟ اللہ دا نبی۔ کون گل کر رہا ہے اور گل کدھاں نال کر رہا ہے؟ اپنی امتیاں نال۔ ہن اس امت دے اندر چاہے کوئی پرندہ بیٹھا ہے، جانور بیٹھا ہے، انسان بیٹھا ہے، جو بیٹھا ہے تے امتی نا۔ گل کرن والا کون ہے؟ اللہ دا نبی۔ جنہاں نال گل کیتی جا رہی ہے مخاطب کون ہے؟ امتی۔ نبی امتی نو کہہ رہا کون ہے کہ جڑا مینوں ملکہ بلقیس دا تخت لیا کے دے۔ پتہ چلیا
اللہ دے نبی دی طاقت امتی نالوں وڈی ہوندی ہے، ہزار کروڑ ارباں خرباں وار وڈی ہوندی ہے، مگر ایتھے رب نے واضح فرمانا سی جڑے میرے نے انہاں دیاں طاقتاں کنیاں نے، جڑے میرے نو میں انہاں نو طاقتاں کنیاں دتیاں نے۔ دیو آیا انہیں اپنی جو بات ہے اپنا انداز پیش کیتا، حضرت سلمان فرمایا نہیں اس تو بھی جلدی چاہیے، جن آیا فرمایا نہیں اس تو بھی جلدی چاہیے۔ آصف بن برقیہ اٹھیا، عرض کیتی اللہ دے پیارے نبی میں لے آواں؟ آپ نے فرمایا بھی دن بھی رہ گیا تو دیو بھی رہ گیا، تو انسان ہے تو تو کی کریں گا؟ ہن اللہ دے نبی نو تو سارا پتہ ہے، یہ تے گل ساڈے تک پہنچانی سی، یہ قیامت تک بات واضح رہنی سی۔ آصف تو کی کریں گا؟ آکھیا جی میں لے آواں گا ملکہ بلقیس دا تخت، 40 ہاتھ لمبا، 40 ہاتھ چوڑا، 40 ہاتھ اونچا، یقوت و مرجان دے اس دے پائے، اس دے جناب علی جو اس دے بیڈ روم دے اندر جڑا تخت لگیا ہے لوہے دی، او زنجیراں دے نال، سونا چاندی دے نال زنجیراں نال جکڑیا ہے، اس دے اوپر سینکڑوں دربان نے، اس دے کئی مہینے دی مسافت دا سفر ہے۔ تو حضرت آصف کی آکھیا اللہ دے پیارے نبی یہ ٹائم کی ہوندا ہے؟ انہاں تو تہاڈے کول ٹائم منگیا نا، جنی دیر تک تہاڈا دفتر دا ٹائم ہے، یعنی 4 بجے تک کچہریاں کھلیاں رہندیاں نے، دربار کھلے رہندے نے، تے میں اسی دوپہر تک پچھلے ٹائم تک لے آواں گے۔ حضرت آصف آکھے اللہ دے پیارے نبی ٹائم شم کوئی نہیں، تسی اکھ جھپکو تو صحیح ایک واری، ذرا تسی ایک واری اکھ جھپکو ہاں بھلا کتنا کو وقت لگ گیا۔ حضرت آصف عرض کی تھی اللہ دے پیارے نبی اکھ جھپکو ذرا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اکھ جھپکی تو اس تو پہلے ملکہ بلقیس دا تخت موجود سی۔ اے اللہ دے اپنے نے، غیران دی واری آئے فرمایا کچھ نہیں کر دے، اور یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور جدو اپنے دی واری آئی فرمایا اے طاقتہ نے انہوں نے جڑیاں میں عطا فرمایا، اور پھر اپنے دی شان کی ہے سبحان اللہ۔ جڑے رب دے اپنے سنا وہ ایڈا وڈا کمال کر کے آخ دے کی نے۔ حضرت سلیمان آکھیا بھی وہ 10 سے تیرے کو ایڈی پاور کتھوں آئی؟ حضرت آصف کو پوچھا نا 10 سے تیرے کو پاور کتھوں آئی جدے نالے کام کیتا ہی؟ اتھے جن بھی رہ گیا تو دیو بھی رہ گیا، تو 10 تیرے کو طاقت کیویں آئی؟ تو حضرت آصف کی آکھیا ھذا من فضل ربی، اے تو میرے رب دا فضل ہے۔ اے نہیں آکھیا بھی میریاں بڑیاں طاقتاں نے تو میں میرا بڑا کمال، آکھیا میرے پلے تو کچھ بھی نہیں، ھذا من فضل ربی۔ اے تو گل اسی سمجھانے ہیں کہ اللہ والے کام کردے نے مگر وہ اپنی طاقت نال نہیں، رب دی دتی ہوئی طاقت دے نال کردے، اور او دا اعلان بھی ہوندا پیا قرآن وچ۔ حضرت آصف آکھیا نا ھذا من فضل ربی، اے اللہ دے پیارے نبی سلیمان، اے میرے رب دا فضل ہے میرے تے۔ تو حضرات جی وقار اللہ دے اپنی اور اللہ دے بیگانے کون نے؟ میدان معاشر ہوئے گا آج غیر کون نے جی؟ اللہ نے قرآن واضح فرمایا، اسی درس وچ بیان کر چکے ہیں، سورہ انفال پڑھ چکے ہیں، سورہ آل عمران پڑھ چکے ہیں، سورۃ النساء پڑھ چکے ہیں، یہ سب پڑھ چکے ہیں اسی، اور آپ اسی مسجد کے اندر اس کو بیان کر چکے ہیں۔ جدو غیران دی واری آئی تو رب فرمایا کہ ایک دوجے دے کسے دے کام نہیں آن گے، انہاں نو ایک دوجے تے شفیع بھی نہیں بنایا جائے گا۔ کفار دی جدو واری آئی، مشرکاں دی واری آئی، اللہ فرمایا اے جنہاں نو اے مندے پے نہیں، انہاں دی سفارشاں بھی آپس وچ قبول نہیں ہون گیاں۔ معاشر والے دن انہاں دی کوئی گل تسلیم نہیں کیتی جائے گی، اور بلکہ اللہ تو علاوہ جس غیر نو اے پوجدے نے فرمایا آج وہ غیر تے اے دونوں ہی جہنم دا ایندھن بن جان گے۔ یعنی آج مشرک کافر جس پتھر نو پوجدا ہے، جس دی بھی مورتی بنا کے اس نو اپنے اگے رکھتا ہے، یہ اللہ دا قرآن ہے۔ رب فرمایا اے بھی تے اے دا او معبود جھوٹا خدا بھی دونوں جہنم دا ایندھن بنن گے۔ اے غیراں نو آکھیا سو، جدو غیراں دی واری آئی تو رب اے فرمایا، جدو اپنے دی آئی تو بخاری شریف دی حدیث پاک نہیں، حضور فرمایا سب تو پہلے شفاعت دا دروازہ میں کھولاں گا، سب تو پہلے شفاعت دا دروازہ، اس تو بعد مسلمان دا ایک دن دا بچہ بھی شفاعت کرے گا۔ جدو اپنے دی واری آئی ادو فرمایا سو میرا بنایا ہوا ایک دن دا بچہ بھی اپنے والد واسطے، والدہ واسطے، اپنے جنازے پڑھنے والیاں واسطے۔ آج جنہ چھوٹے بچے اسی جنازہ پڑھنے ہیں، والدین تو دور رہے، رشتہ دار دور رہے، حضور فرمایا جڑے جڑے اس جنازے دے اندر شامل ہون گے او بچہ انہاں دی بھی شفاعت کرے گا، انہاں دے واسطے بھی شفیع بن جائے گا۔ تو لہذا آج اللہ نے ونڈ دی پا دیتی کون اپنے نے اور کون بیگانے نے، تو لہذا بیگانیاں دی اوپر اتریاں ہویاں، انہاں دے بارے اتریاں ہویاں آیات نو اللہ دے اپنیاں دے لگا کے فٹ کرنا
ساتھیو اتنے جڑا اپنا بن جائے نا اپنا، گل بڑی مزیدار ہے جو تمہیں سمجھ آئے، اتنے اپنا بن جائے نا اپنا انسان تو بڑی دور ہے، کتا بھی ہوئے تے اللہ انہوں بھی شان دے دیندہ ہے، وہ دا ذکر قرآن چ رکھ دیندہ ہے۔ وہ صحابہ کاف دا جڑا کتا ہے وہ دا نام ہے باقاعدہ قرآن چ کتمیر، اس کتے دا نام بھی اللہ رکھا کتمیر ہے۔ تو لہذا اس واسطے جڑا او دے اپنے نال جڑ جائے، او دے اپنے دی لسٹ شامل ہو جائے، او دے پیارے او دے محبوباں دی فہرست دے اندر آ جائے، او دی لسٹ دے وچ شامل ہو جائے، پھر انسان تے وراء الورائے رب کتے نو بھی شانہ عطا فرما دینا۔ حضرات جی وقار عشاء آخری بات اتنے ختم کر لینے ہیں، موضوع تے اتنا خوبصورت ہے کہ انہوں اسی جمعہ تک دی جمعہ دی نماز تک بیان کر دی رہی ہے، کوئی نہیں ختم ہونا۔ دیکھو نا مشہور او روایت سنی ہوئی ہے، اپنے اور بیگانہ دا فرق ہے نا، آج ساڈا موضوع اپنے بیگانہ دا فرق۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت نارے نمرود اندر داخل کیتا جان واسطے تیاری ہو رہی سی، آگ جلائی گئی، بہت لمبی چوڑی انہوں نے نمرودیاں نے آگ جلائی، جس کی تپش اتنی زیادہ سی کہ 4 کلومیٹر دور تک بھی پاس کھڑا نہیں سی ہوا جاتا، 4 کلومیٹر دور تک سیک آندا سی۔ تو جس وقت آگ جلائی گئی اس وقت اے چھپکلی جڑی سانو آج کل سانو بھی دکھائی دیندی نظر آندی چھپکلی، یہ چھپکلی نے پھوک مارے، وہ دے کول پوچھا گیا کہ تو پھوکے کیوں مارنی؟ انہوں نے کہا میں آگ بڑھا رہی ہوں، اس آگ نو ہن چھپکلی دے پھوک نال آگ نے کی ودنا سی، مگر ایتھے اپنے تے غیراں دا ونڈ پے رہے۔ اور ایک گل ابو داؤد شریف حدیث پاک ہے، ایویں ماں تے کو کہے کہ مولوی صاحب اپنے کول بیان پہ کر کے، ابو داؤد شریف حدیث پاک ہے، حضرت امی جی تہاڈی اور میری روحانی ماں حضرت اما عائشہ نے واضح بھی کیتا ہے، حضرت اما جی کو جدو صحابہ مسئلہ پوچھنا آدھے سن تے حضرت اما جی نے اپنے حجرے وچ ایک کونے چ نیزہ رکھیا ہویا سی، یہ بخاری شریف دے حدیث پاک، سنن ابو داؤد شریف دے حدیث پاک، اما جی نے نیزہ رکھیا ہویا سی، صحابہ ایک دن پوچھ لیا اما جی اسی تہاڈی حفاظت واسطے موجود ہیں، نیزہ کیوں رکھیا ہے جی؟ تو حضرت اما جی فرمایا میں نبوت دے دشمن واسطے نیزہ رکھیا۔ آخیا اما جی نبوت دا دشمن کون ہے؟ فرمایا چھپکلی، چھپکلی اس نو مارن واسطے میں نیزہ رکھیا ہے، جدو میں نظر آندی تو میں اس نیزے نال مار دینی ہے، یہ نبوت دی دشمن ہے۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام دا دور سرکار 2000 سال پہلے دا، اس تو بھی پہلے دا دور ہے، اور وہ چھپکلی مر کھپ گئی، لیکن حضرت اما جی فرمائے ساریاں چھپکلیاں اس چھپکلی دی نسل چنے، یہ سب نبی دیاں گستاخ نے۔ اس نے حضرت ابراہیم دی آگ بڑھان دے اندر پھونک ماریا، حالانکہ دے پھونک نال ہونا کی سی، تو کی ہویا؟ اے اللہ دی غیر بنی، اے اللہ دی دشمنہ دی لسٹ شامل ہوگی، اور ادھر ایک چڑیا اپنے چونچ جا کے پانی دا قطرہ بھر کے لاندی ہے اور اس نمرود دی آگ دے اوپر گرا دیندی۔ پوچھا گیا اے بلبل تو کی کرنی ہے پئی؟ اس آکھیا میں اپنی چونچ نال اے نمرود دی آگ نو ٹھنڈا کرنا چاہنی ہوں۔ اس آکھیا تینوں پتہ ہے گل کی کر رہی ہیں؟ بلبل کیا چڑیا کہ ہاں مینوں پتہ ہے میری چونچ دے اندر کتنا کو پانی آ سکتا ہے، میری چونچ دے اندر لے آندے ہوئے پانی نال شاید اس آگ دا ایک انگارہ بھی نہ بجھ سکے۔ آکھیا پھر تو محنت کیوں کرنی پی ہے، اڑ کے جانی ہے، پھر آنی پھر جانی ہے؟ آکھیا میں اپنے دی لسٹ چ نام لکھوانا چاہ رہی ہوں، میں اپنے نال تعلق جوڑنا چاہنی ہوں، میں اپنے نال رشتہ داری گننا چاہنی ہوں۔ آج جو اللہ دے اپنے نو اس دا غیر ثابت کرن لگے ہوئے نے، میں نو کہنا پائے گا یہ خود ہی غیر نے، جڑے اللہ دے اپنے نو رب نالو علیحدہ کر کے غیر بنانا چاہندے نے، او رب دے اے اپنے نہیں ہو سکتے۔ اس بلبل آکھیا میرے لیاندے ہوئے پانی نال کدو اس اگ بجھنا ہے؟ میں تو چاہنی ہاں کہ جتھے ابراہیم دے پیاراں دی لسٹ بنے نا، اس لسٹ وچ میرا بھی نام آ جائے۔ میدان معاشر دے اندر میں حضرت ابراہیم دی محبت کرن والے دی لسٹ چ کھڑی ہوواں، دشمناں دی لسٹ چ نہ کھڑی ہوواں۔ تو لہذا اے فرق ہے اللہ دے اپنے دے اور اللہ دے پیاریاں دا۔ اللہ دے جڑے اپنے نے رب نو پیارے ہی بڑے نے، رب نو بڑے محبوب نے، رب انہاں نو اپنے نال جدا کرنا ہی نہیں چاہندا۔ کسے نال محبت ہوئے تا او اس دی محبت دی بنا تے اس دے اوپر شرک لازم نہیں آندا، اس دا مرتبہ اور مقام واضح ہوندا ہے۔ کس تانوں آکھیا
کہ اللہ دا کوئی اپنا ہوئے تے اپنے ہون دی وجہ تو کوئی شرک لازم آندا ہے؟ نہیں، اپنا ہون دی وجہ تو شرک لازم نہیں آندا، رب دے اپنے ہون دی وجہ تو اس اپنے دیاں اللہ شانہ بیان فرماندا ہے۔ دیکھو نا سورہ بقرہ ہے، اللہ فرماندا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ فرمایا جڑے رب دے اپنے نے، اللہ ولی ولی دا کی مطلب ہوندا دوست، تو اللہ فرما رہے جڑے میرے دوست نے نا، اچھا ہن تسی یہ دسو دوست اپنا ہوندا یا غیر ہوندا ہے؟ اب بولو یار، اپنا ہوندا ہے نا جی، دوست یاد ہوندا ہے۔ تو اللہ ویکھو نا کتنی سونی گل ایتھے اپنے واسطے جملہ ولی دا پہ بولدا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا۔ فرمایا او کہ جڑے اللہ دے اپنے نے، اللہ انہاں نو دنیا دی ظلمت، دنیا دے اندھیریاں تو کڈ کے، یخرجہم من الظلمات، دنیا دے اندھیرے، دنیا دی اس دلدل تو کڈ کے الی نور، اللہ اپنے انہاں محبوباں نو نور ول لے جاندا ہے۔ اور اگلے آیت دا دوسرا حصہ جڑا او دے اللہ فرما رہا ہے کہ جڑے دوسرے نے، جڑے میرے غیر نے، جڑے بتاں دی پوجا کرن والے، جڑے غیر اللہ نو سجدے کرن والے، فرمایا انہاں دے جڑے بت نے، او شیطان نے جڑے، فرمایا او انہاں نو کڈ کے نور تو اگ ول لے جاندے نے، اندھیریاں ول لے جاندے نے۔ تو اللہ نے ایتھے بھی اپنے اور بیگانے دا فرق پیدا کر دیتا۔ تو لہذا حضرات عزیز وقار، آج دے اس درس قرآن دے اندر اسی اس بات نو اچھی طرح سمجھیا کہ اللہ دے اپنے اور نے اور اللہ دے بیگانے اور نے، اپنے دی شانہ وراء الورا رب خود بیان فرمایا۔ پورا قرآن اللہ دے اپنے، اللہ دے محبوبہ دی شانہ نو بیان پہ فرماندا ہے، چاہے کوئی نبی ہوئے، چاہے کوئی صدیق ہوئے، چاہے کوئی صالحین مومن وچوں ہوئے، چاہے کوئی اس دا محبوب اور پیارا جس انداز دے بھی اندر ہوئے، اللہ نے اس دی شانہ نو قرآن دے اندر بیان فرمایا ہے۔ اور جڑے رب دے غیر نے، اللہ نے انہاں دے رستیاں نو جدا بیان فرمایا ہے، انہاں دی ونڈ پا کے اللہ نے دسیا اے میرے اپنے نے اور اے میرے بیگانے نے۔ فرمایا بندے جدو میرے حضور آ کے دعا بھی منگیں تے ہدایت دا راہ بھی منگیں، تو فرمایا راہ بھی انہاں لوکاں دا منگنا جڑے میرے اپنے نے، بیگانیاں دا تے رب راہ بھی منگن نہیں دیتا۔ تو لہٰذا حضرات جی وقار، اس بات دا سانو آج اچھی طرح علم ہو گیا کہ اللہ جل شانہ دے اہل اللہ یعنی اللہ والے کون نے اور غیر اللہ، اللہ